اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں دماغ کی کہانی کا تیسرا حصہ۔ سماعت فرمائیے۔ میری ایک حیران کن صلاحیت معلومات کا ذخیرہ کرنے اور بوقت ضرورت اسے استعمال کرنے کی استعداد ہے۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی چیز دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، وہاں سے معلومات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی آنکھوں، کانوں، زبان، ناک اور جلد کے ذریعے ہزاروں معلومات مجھے موصول نہ ہو رہی ہوں۔ آپ جاگ رہے ہوں یا گہری نیند میں ہوں، اطلاعات و معلومات کا یہ ٹریفک ہر لمحے رواں دواں رہتا ہے۔ میں ان بیک وقت موصول ہونے والی ہزاروں لاکھوں نت نئی معلومات کو اپنے اندر محفوظ کرتا رہتا ہوں۔ آپ معلومات کے اس قیمتی خزانے سے واقف نہیں ہوتے، لیکن دراصل معلومات کا یہ ذخیرہ ہی آپ کی زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے، ورنہ آپ بار بار گرم پتیلی کو چھوتے، بار بار پھسل کر گرتے، بار بار کتابیں پڑھتے اور بھول جایا کرتے، بار بار گاڑی چلانا سیکھتے اور بھول جایا کرتے، یا یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ معلومات کو اسٹور کرنے اور وقت ضرورت استعمال کرنے کی یہ عظیم طاقت نہ ہوتی تو انسان نہ کچھ سیکھتا اور نہ کسی قسم کا کوئی کام کر سکتا، نہ خطرات سے بچ سکتا، نہ اپنوں کو پہچان سکتا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا، نہ اسے چہرے یاد رہتے اور نہ رشتے۔ اگر میرا کوئی حصہ جواب دے جائے تو مجھ میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ میں آہستہ آہستہ نئے سرے سے خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے میرے اضافی خلیے نئے اور پیچیدہ کاموں کو سنبھال لینے میں کچھ وقت لیں، لیکن میں ٹوٹے ہوئے رابطوں کو بالآخر نئے سرے سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ فالج زدہ افراد کی قوت گویائی اکثر واپس آ جاتی ہے، جسم کے مفلوج حصے دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں، یادداشت لوٹ آتی ہے۔ میری یہ صلاحیت انسان کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ جس طرح یادداشت کی صلاحیت انمول ہے، اسی طرح میری بھول جانے کی صلاحیت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر بھول جانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ماں اپنے مرنے والے بچے کو زندگی بھر نہ بھول پاتی، حتیٰ کہ پاگل ہو جاتی یا مر جاتی۔ انسان اپنی ذلتوں، پریشانیوں اور غموں کو کبھی فراموش نہ کر پاتے اور ایک دوسرے کو وحشی جانوروں کی طرح بھنبوڑنے لگتے یا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن در حقیقت یہ مرہم آپ کے پیدا کرنے والے نے خود آپ کے اندر پیدا کیا ہے۔ میں ناگوار واقعات کی یادوں کو آپ کی پہنچ سے دور کرتا رہتا ہوں، اور اس طرح آپ بتدریج شدید غم، افسردگی اور مایوسی سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں اگرچہ ایک محفوظ اور مضبوط قلعے میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے دشمن ہیں جو میرے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلا ٹیومر یعنی پھوڑا مجھے شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے آپریشن کے ذریعے اس خطرے کا تدارک ممکن ہو گیا ہے۔ آپریشن کے بعد حالات عام طور پر نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی نسبت دماغ کی کسی رگ کا پھٹنا زیادہ خطرناک ہے۔ میری خون کی ایک باریک سی نالی میں کسی سبب سے خون جم جاتا ہے اور پیچھے سے آنے والے خون کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ دباؤ بڑھتا ہے اور رگ پھٹ جاتی ہے۔ اکثر کوئی رگ کمزور ہو جاتی ہے اور خون کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس طرح میرے ایک حصے میں خون کی فراہمی منقطع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی آخری شکل موت ہی ہوتی ہے۔ رگ پھٹنے کے بعد بعض صورتوں میں مریض کو معذوری سے بچانے کے لیے کسی قدر کوشش کی جا سکتی ہے اور اس کی معذوری کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، لیکن کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ میرا کون سا حصہ کس حد تک متاثر ہوا ہے۔ سر کی چوٹ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے،
اگرچہ میں سخت کھوپڑی کے اندر جھٹکوں سے محفوظ رکھنے والے فوم جیسے مادے میں رہتا ہوں، لیکن سر کی چوٹ مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مثلا ایسی صورت میں میری بیرونی جھلی پر ورم آ سکتا ہے، لیکن مجھ میں سوجنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میرے چاروں طرف سخت ہڈی کا خول چڑھا ہوتا ہے۔ ورم کی صورت میں مجھ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میری نادر و نایاب تنصیبات ایک ایک کر کے تباہ ہونے لگتی ہیں۔ کمیونیکیشن کے سلسلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کے عظیم ذخیرے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ایک طرف تاریکی چھا جاتی ہے، کبھی دوسری طرف، اور پھر مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تب انسان کائنات کی اس سب سے بڑی سچائی کا سامنا کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے صحت کے عالم میں کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی روح جسم کے ایک ایک سوئچ کو آف کر کے اپنی اصل دنیا کی طرف لوٹ جاتی ہے اور انسان ہمیشہ رہنے والی دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی میری کہانی، مگر یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ممکن ہے 1000-2000 سال بعد کے سائنسدان آج کے انسان کے دماغ پر ریسرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں کہ پہلے زمانے کا انسان اس سپر کمپیوٹر سے کیسے بچکانہ کام لیا کرتا تھا۔ ممکن ہے اس وقت میری موجودہ صلاحیتیں ایسی ہی کہلائیں جیسے آج کے انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے مقابلے میں کسی چمپنیری کی دماغی صلاحیتیں۔ ممکن ہے آئندہ زمانوں میں میری آج کی حیران کن صلاحیتیں نو دریافت شدہ صلاحیتوں کے مقابلے میں اپنی اہمیت ہی نہیں افادیت بھی کھو بیٹھیں۔